السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 38 تک تفسیر اور 41 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 39 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَلَقَدْ اور تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے الی امم طرف کئی امتوں کی من قبل کا آپ سے پہلے فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے ان کو بالبأساء ساتھ تکالیف کے والضراء اور مشکلات کے یا بالبأساء تنگ دستی کے اور تکالیف کے لعلہم یتضرعون تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں فلولا تو کیوں نہ اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب تضرعوا کہ انہوں نے عاجزی کی ولیکن قست قلوبہم لیکن سخت ہو گئے دل ان کے وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو کچھ تھے وہ اعمال کرتے فلما تو جب نسو وہ بھول گئے ما ذکروا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی بھی سادس کے فتحنا کھول دیا ہم نے علیہم ان پر ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے حتی اذا فرحوا یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے بما اوتوا ساتھ اس کے جو کچھ ان کو دیا گیا اخذناہم بغتۃ تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک فاذا ہم مبلسون تو اس وقت وہ نا امید ہو گئے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 39 سے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جانوروں اور پرندوں کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی پیدا کیا ہے، ان کا بھی ایک سرکل ہے، وہ بھی دنیا پہ رہتے ہیں اور ایک طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء کہ ہم نے کتاب میں لکھنے میں کسی قسم کی کمی نہیں کی کہ جتنی ان کی تعداد ہے، جتنا انہوں نے دنیا پہ رہنا ہے اور جتنا انہوں نے کھانا پینا ہے جینا ہے سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ ایک منظم طریقے سے کیا ہے، تمام چیزوں کا پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تقدیر میں۔ آخر کار ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ دنیا پہ رہنے کے بعد اپنا وقت پورا کر کے اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، ان سب کا ایک حشر ہونے والا ہے اور تمہارا بھی۔ لیکن جو لوگ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے، والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، جن کے سب کچھ دلائل سامنے آنے کے بعد بھی جھٹلا دیتے ہیں، سنتے نہیں، ان کو قبول نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے بہرا گونگا کہا ہے کہ سننے کی صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں ہے، سنتے تو ہیں لیکن اس کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا آذان میں وقر ہے، یعنی کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے، آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں اور دلوں پہ
کفر کے تالے لگے ہیں۔ تو ادھر بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ سم و بکمن، بہرے اور گونگے ہیں، یعنی کہ زبان سے حق بات کہنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ ایسے ہی لوگ اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں، اندھیروں میں مبتلا ہیں۔ اندھیرے کس چیز کے؟ گمراہی کے اندھیرے، کہ جو شخص خود بہرا ہے، سننے کی بھی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، ایسا شخص نہ سنے گا اور نہ پھر بولنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوگی، اور نہ پھر بول کر حق کے بارے میں کچھ پوچھ سکے گا، اور نہ کسی کو بتا سکے گا کہ حق کیا ہے۔ تو ایسا شخص ظاہری بات ہے پھر اندھیروں میں ہی بھٹک رہا ہے، تو ایسا شخص پھر سیدھے راہ کی طرف پلٹ نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من یشاء اللہ یضللہ، جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ رہنے دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کے بارے میں اللہ کی منشا ہو کہ اس کو سیدھے راہ کی طرف گامزن کر دے۔ جو سیدھے راہ کی طرف چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو سیدھے راستے دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے رستوں میں کوشش کرتے ہیں، ہماری طرف آنا چاہتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں، محسنین کے ساتھ ہیں۔ پھر ایک اور مقام پہ بھی فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا رستہ ہے، یعنی کہ اللہ نے صراط مستقیم بھی دکھا دیا ہے اور جو گمراہی کی راہیں ہیں وہ بھی دکھا دی ہیں۔ اب انسان کی اپنی منشا ہے، اپنی چوائس ہے کہ جو چاہے تو اس رستے پہ چل پڑے، چاہے سیدھا رستہ اپنا لے اور چاہے گمراہی کے رستے میں ہی مبتلا رہے، گمراہیوں میں ہی دنستا چلا جائے۔ پھر اللہ رب العزت مزید توجہ دلا رہے ہیں قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلا تم غور تو کرو، بلا دیکھو تو، یعنی کہ انسان کو کیسے جھنجھوڑا جا رہا ہے، انسان کو کیسے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح، غور و فکر تو کرو، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت آ جائے کہ اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ انسانی نیچر ہے کہ جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جس طرح کہ زندہ مثال سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت بہت کفر کے سرغنے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی سے نوازا تو اس وقت کیا سبب بنا کہ طوفان جب کشتی ساحل کی طرف نہیں جا رہی، طوفان میں اٹکے ہوئے ہیں اور مصیبت ہے کہ موت سر پہ منڈلاتی نظر آ رہی ہے، اس وقت اللہ نے کیا کہا کہ سب اپنے اپنے معبودوں کو پکارو۔ لیکن جب طوفان مزید بڑھتا جا رہا ہے تو پھر کہنے لگا کہ اب ایک اللہ کو پکارو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو کشتی فوراً ساحل کی طرف چل پڑی اور طوفان تھم گیا۔ تو اس وقت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متاثر ہوئے کہ اگر مصیبت کے وقت ایک اللہ ہی مشکل کو دور کر سکتا ہے تو پھر سازگار حالات میں بھی اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ تو بس یہی چیز پھر ان کے ایمان لانے کا سبب بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر تم پہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے یا قیامت ہی اچانک آ جائے تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو پکارو گے؟ نہیں، بلکہ اسی کو پکارو گے، بل ایاہ تدعون، بلکہ اس کو اسی وقت پکارو گے، فیکشف، وہ دور بھی کر دے گا یا وہ کھول دے گا، یعنی کہ جس مصیبت کے لیے اس کو پکارو گے وہ اس کو دور کر دے گا تم سے، یا اس مصیبت کو تم سے کھول دے گا انشاء، اگر جو چاہے گا۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تم بھول جاؤ گے جو تم پہلے اس سے شریک ٹھہراتے ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں توحید رکھ دی ہے، انسان خود بخود توحید کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ جو ہی انسان سے آزمائش ٹلتی ہے، مصیبت دور ہوتی ہے، عذاب ٹل جاتا ہے، تو پھر انسان بھول کر پہلے جو شریک بناتا تھا انہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے انسان کی نیچر رہی ہے۔ یاد رہے کہ اسی انسانی نیچر کا اللہ رب العزت قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات پہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے، مصیبت کے وقت فوراً اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جو ہی مصیبت ٹلتی ہے تو اپنے خود ساختہ معبودوں کی طرف پھر سے راغب ہو جاتا ہے۔
پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا پہلی امتوں کی طرف بھی بہت سارے پیغمبروں کو، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو ساتھ سختیوں کے اور تکالیف کے، تاکہ وہ عاجزی کریں، یعنی کہ مشکلات ان پہ کیوں آئیں؟ تاکہ وہ عاجزی کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ انہوں نے کیا کیا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھ کر بھی عاجزی اختیار نہ کی، وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل ہی سخت ہو چکے تھے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے لیے ان کے شیطان نے ان کے اعمال مزین کر دکھائے تھے، یعنی کہ جو کچھ وہ اعمال بد کر رہے تھے شیطان نے ان کو یہ جانسا دیا تھا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن اسی وجہ سے ان کے اندر جو تکبر تھا، غرور تھا، ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے سے روکتا رہا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچھڑا بنایا تو یہ حقیقت میں شرک تھا، لیکن شیطان نے یہ عمل ان کے لیے اتنا مزین کر دیا کہ وہ کہنے لگے کہ ھذا الہنا و الہ موسیٰ، کہ یہی تمہارا الہ بھی ہے اور موسیٰ کا بھی، فنسی، لیکن موسیٰ بھول چکے ہیں اس چیز کو۔ تو یہ کیا چیز تھی کہ شیطان نے ہی ان کو اس چیز پہ ابارا تھا کہ ان کو یہ بات بھول ہی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیں توحید کا درس دیا تھا، وحدانیت کا درس دیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، لیکن انہوں نے اس چیز کو بلا دیا اور شیطان کے پیچھے لگ گئے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ تو یہ تو پہلے لوگوں کے حالات تھے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آج بھی لوگوں نے بہت سارے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، اپنے خود ساختہ پیر بنائے ہوئے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سیاہی سفیدی، وہ سب کچھ ان کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 43 تک اپنا لیسن پڑھ چکے ہیں اور نیکسٹ لیسن انشاءاللہ ادھر سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔